پنجاب کے سرسبز علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف ہرے بھرے کھیت تھے، دور دور تک پھیلے آموں کے باغ تھے اور درمیان میں ایک نہر بہتی تھی جس کا پانی سورج کی روشنی میں چاندی کی طرح چمکتا تھا۔ لوگ سادہ مزاج اور محنتی تھے۔ یہاں بھی کچھ ایسے گھر تھے جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ گاؤں کے ایک کچے محلے میں احمد اپنی بیوی عائشہ اور ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا جس کی چھت بارش میں ٹپکتی تھی۔ احمد دن رات محنت کرتا تھا لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہ ہو پاتے۔ احمد گاؤں کے سب سے امیر مگر نہایت سخت دل تاجر حاجی کریم بخش کے گودام میں مزدوری کرتا تھا۔ صبح سے شام تک بھاری بوریاں اٹھانا، صفائی کرنا اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کے باوجود اسے اتنی کم مزدوری ملتی کہ گھر کا چولہا مشکل سے جلتا۔ ایک دن شدید گرمی میں احمد چاولوں کی ایک بھاری بوری اٹھا کر گودام کے اندر لے جا رہا تھا۔ مسلسل کام اور بھوک کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اچانک بوری اس کے ہاتھ سے پھسل گئی اور زمین پر گر پڑی۔ حاجی کریم غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ احمد، تم سے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتے ہو۔ احمد نے جھکی ہوئی نظروں سے جواب دیا، مالک معاف کر دیں، کل رات سے کچھ نہیں کھایا، کمزوری کی وجہ سے ہاتھ سے بوری چھوٹ گئی۔ مجھے تمہارے بہانے نہیں سننے، اس مہینے کی تنخواہ سے 200 روپے کاٹ لوں گا۔ مالک، گھر میں بچہ بیمار ہے، اگر پیسے کاٹ لیے تو دوا بھی نہیں لے سکوں گا۔ مگر حاجی کریم بخش پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کاروبار میں رحم نہیں ہوتا، صرف حساب ہوتا ہے۔ جاؤ اور باقی بوریاں بھی اوپر والے کمرے میں رکھو۔ احمد خاموشی سے کام میں لگ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر نوکری گئی تو گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ رات گئے جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو عائشہ نے دروازہ کھولا۔ احمد کے کپڑے گرد آلود تھے اور پیشانی پر معمولی چوٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ عائشہ پریشانی سے بولی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ پھر مالک نے کچھ کہا ہے کیا؟ احمد چارپائی پر بیٹھ گیا اور بوجھل آواز میں سارا واقعہ سنا دیا۔ عائشہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج حالات مشکل ہیں مگر ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ احمد نے ایک لمبی سانس لی۔ عائشہ، میں اس ذلت بھری زندگی سے تھک گیا ہوں۔ دل چاہتا ہے کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے ہم اس غربت سے نکل سکیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اگلے ہی دن قسمت اس کے سامنے ایک ایسا موقع لانے والی ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حاجی کریم بخش نے احمد کو اپنے گھر ایک ماہ کا راشن پہنچانے کے لیے بھیجا۔ احمد جب بھاری بوری کندھے پر رکھے حویلی نما گھر سے دروازے تک پہنچا تو اندر کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی لیکن گھر کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہر طرف صفائی اور آسائش کا سامان موجود تھا۔ اسی دوران اندر سے ایک بچے کی آواز آئی، امی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی کچھ کھانے کو دیں۔ نسرین بیگم مسکراتے ہوئے باورچی خانے سے باہر آئیں۔ یہ لو علی، تمہاری پسندیدہ نوڈلز تیار ہیں۔ احمد دروازے کے قریب کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار نوڈلز کو غور سے دیکھا۔ لمبی لمبی سنہری لچھیوں جیسی چیز ایک پلیٹ میں رکھی تھی اور اس سے خوشبودار بھاپ اٹھ رہی تھی۔ علی بڑے مزے سے نوڈلز کھا رہا تھا۔ احمد نے دل میں سوچا، یہ کیسا کھانا ہے جو چند منٹ میں تیار ہو جاتا ہے؟ ہمارے گھر تو دال پکانے میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے۔ راشن اتارنے کے بعد احمد باورچی خانے کے قریب سے گزرا۔ وہاں کچرے کی ٹوکری میں نوڈلز کے چند خالی پیکٹ پڑے تھے۔ اس نے ایک پیکٹ اٹھایا اور غور سے پڑھنے لگا۔ صرف 2 منٹ میں تیار۔ احمد کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واپس آ کے راستے میں بھی وہ مسلسل انہی خیالات میں کھویا رہا۔ رات کو گھر پہنچ کر اس نے فاطمہ کو سارا قصہ سنایا۔
فاطمہ حیرت سے بولی، 2 منٹ میں کھانا تیار؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ احمد نے جواب دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خوشبو بھی ایسی تھی کہ بھوک اور بڑھ جائے۔ مگر اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ فاطمہ نے سوال کیا۔ احمد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ گودام کی نوکری چھوڑ دوں۔ فاطمہ چونک گئی، کیا؟ نوکری چھوڑ دو گے؟ پھر گھر کیسے چلے گا؟ احمد نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں بس اڈے کے قریب نوڈلز کا چھوٹا سا انسٹال لگاؤں گا۔ روز مسافر آتے جاتے ہیں، اگر انہیں جلدی اور سستا کھانا ملے گا تو ضرور خریدیں گے۔ فاطمہ کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ اگر کاروبار نہ چلا تو؟ احمد نے جواب دیا، اگر کوشش ہی نہ کی تو ساری زندگی دوسروں کی ڈانٹ سنتا رہوں گا۔ فاطمہ نے شوہر کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ احمد پہلی بار کسی خواب کے لیے اتنا پرعزم نظر آ رہا ہے۔ آخر کار وہ بولی، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ یہ الفاظ سن کر احمد کے دل میں نئی امید پیدا ہو گئی۔ اگلے ہی دن احمد نے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی نکالی اور قصبے کے ایک بازار سے ایک پرانا ریڑھا خرید لیا۔ ریڑھا بہت خستہ حال تھا، لیکن احمد کے لیے وہ کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ وہ اور فاطمہ ساری رات جاگتے رہے۔ دونوں نے مل کر ریڑھے کو صاف کیا، اس پر نیا رنگ کیا اور سامنے ایک بورڈ لگایا جس میں لکھا تھا، احمد ہاٹ اینڈ اسپائسی نوڈلز۔ چند ہی منٹوں میں مسالوں کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ لوگ رک رک کر ریڑھے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، یہ احمد کیا بیچ رہا ہے؟ دوسرا ہنس کر بولا، پتہ نہیں، لگتا ہے شہر کی کوئی نئی چیز لے آیا ہے۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، بھائی ہمیں تو اپنی دال چاول اور سموسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ پورا دن گزر گیا لیکن ایک بھی گاہک نہ آیا۔ شام کو احمد مایوس ہو کر ریڑھے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی ساری محنت ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر فاطمہ نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا؟ احمد نے آہ بھرتے ہوئے کہا، آج ایک بھی پلیٹ نہیں بکی۔ فاطمہ نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، مایوس مت ہو، ہر کام شروع میں مشکل لگتا ہے۔ اس رات احمد کافی دیر تک سوچتا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک زبردست خیال آیا۔ اگلی صبح وہ معمول سے بھی پہلے اڈے پہنچ گیا۔ اس نے ایک بڑا سا کاغذ لگایا جس پر لکھا تھا، آج صبح 8 بجے سے 9 بجے تک نوڈلز بالکل مفت۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو بتانے لگے، مفت؟ چلو دیکھتے ہیں آخر یہ چیز کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ریڑھے کے سامنے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ احمد ایک ایک کر کے سب کو نوڈلز پیش کرنے لگا۔ پہلے لوگ صرف تجسس میں آئے تھے، مگر جب انہوں نے پہلا لقمہ کھایا تو ان کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ واہ، کیا مزیدار ذائقہ ہے! یہ تو واقعی کمال چیز ہے۔ بچے تو خاص طور پر بہت خوش ہوئے۔ ایک شخص نے فوراً کہا، احمد بھائی، میرے لیے ایک پلیٹ اور بنا دیں۔ احمد ہنس کر بولا، آج مفت چکھیں، کل سے پیسے دیجیے گا۔ لوگ جاتے ہوئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کھانے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اگلے دن احمد جب ریڑھا لے کر آیا تو حیران رہ گیا۔ اس کے ریڑھے کے سامنے پہلے سے ہی گاہکوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ بس اڈے کے مسافر، مزدوروں، کسان اور اسکول کے بچے سب اس کے نوڈلز خرید رہے تھے۔ چند ہفتوں کے اندر اندر اس کی آمدنی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنی پرانی نوکری کی کئی گنا رقم کمانے لگا۔ اب نہ گھر میں فاقے تھے، نہ قرضوں کی فکر۔ فاطمہ اور اس کا بیٹا بھی خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن حاجی کریم بخش بس اڈے سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ احمد کے ریڑھے کے سامنے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دل ہی دل میں سوچنے لگا،
جس شخص کو میں نے ناکام سمجھا تھا وہ تو مجھ سے زیادہ کامیاب نکل گیا۔ احمد نے اسے دیکھا تو احترام سے سلام کیا، مگر اس بار احمد کی آنکھوں میں خود اعتمادی تھی، کیونکہ اب وہ کسی کا مزدور نہیں بلکہ اپنے کاروبار کا مالک تھا۔ محنت، ہمت اور اچھا منصوبہ انسان کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ جو لوگ ناکامی کے خوف سے کوشش ہی نہیں کرتے وہ کامیابی کا ذائقہ کبھی نہیں چکھ پاتے۔